وہ بوڑھا مونک گھٹنوں کے بل گرا رو رو کر دعا مانگ رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، خدا کو نہیں بلکہ شیطان کو۔ اس کی جان داؤ پر لگی تھی۔ اس نے مونک ہوتے ہوئے ایک ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا دیوار میں زندہ چنوایا جانا تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر ایک ناممکن وعدہ کر ڈالا۔ وہ صرف ایک رات میں 160 گدھوں کی کھالوں پر دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھے گا، جس میں انسانیت کا سارا علم اور بائبل کا مکمل متن شامل ہوگا۔ اب آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی اور اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ناکام ہو چکا ہے۔ گھبرا کر اس نے لوسیفر کو مدد کے لیے پکارا۔ کتاب لکھنے کے بدلے میں اپنی روح اور ایمان شیطان کے سپرد کرنے کا وعدہ کیا۔ شیطان نے شرط قبول کی اور صبح سے پہلے کتاب لکھ ڈالی، لیکن کتاب کے ایک صفحے پر لوسیفر نے اپنا نشان بھی چھوڑ دیا۔ کتاب کے بیچ میں ایک صفحہ ایسا تھا جہاں کسی پیغمبر کی نہیں بلکہ پورے ایک صفحے پر خونخوار چہرے والے شیطان کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ انمٹ نقش آج بھی سویڈن کی ایک لائبریری میں محفوظ ہے۔ آئیے اس کتاب کی ساری کتھا آپ کو سناتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب بھی دنیا میں موجود ہے جس کی لمبائی ایک انسان کے قد کے نصف کے برابر ہے، وزنی اتنی کہ ایک مضبوط آدمی بھی اسے تنہا نہ اٹھا پائے۔ 92 سینٹی میٹرز لمبی، 52 سینٹی میٹرز چوڑی، 22 سینٹی میٹرز موٹی اور تقریباً 75 کلو گرام وزنی۔ یہ دیو کامت مینیوسکرپٹ دنیا کی سب سے بڑی اور پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے۔ اسے کوڈیکس گیگاز یا شیطان کی بائبل، دا ڈیولز بائبل کہا جاتا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ اسے صرف ایک رات میں لکھا گیا ہے۔ کوڈیکس گیگاز کو دیو کتاب اس کے کانٹینٹس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے فزیکل سائز اور والیوم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے 160 گدھوں یا بچڑوں کی کھالیں استعمال کی گئیں اور اس کے 620 صفحات اتنے بڑے ہیں کہ انہیں پلٹنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاہم سائز سے زیادہ حیرت انگیز چیز اس کی یونیفارم ہینڈ رائٹنگ ہے۔ کتاب کا ہر لفظ اور ہر جملہ ایک ہی ہاتھ سے لکھا گیا ہے اور پوری کتاب میں کہیں بھی کوئی تبدیلی یا ڈیویشن نظر نہیں آتی۔ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 6 گھنٹے بھی لکھتا تو اسے مکمل کرنے میں کم از کم 20 سال لگ جاتے۔ پھر یہ ایک رات میں کیسے مکمل ہوئی؟ یہیں سے اس کے خوفناک افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ کہانی ایک ایسے مونک سے شروع ہوتی ہے جس کا نام تاریخ نے دبا دیا۔ اس نے ایک ایسا سنگین جرم کیا تھا جس کی پاداش میں اسے زندہ دیوار میں چننے کی سب سے سخت سزا سنائی گئی۔ موت قریب دیکھ کر اس مونک نے اپنے سرپرستوں سے اپنی جان کی بھیک مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ صرف ایک رات میں ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھے گا جو دنیا کا تمام علم اکٹھا کر کے خانقاہ یعنی مونسٹری کا نام ہمیشہ کے لیے روشن کر دے گی۔ سرپرست مونکس نے اسے صرف ایک رات کی مہلت دی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا، مونک کو احساس ہو گیا کہ 620 صفحات، 20 تصاویر اور اتنی ضخیم کتاب ایک رات میں لکھنا ایک انسانی کوشش سے بالاتر ہے۔ مایوسی کی اس گھڑی میں اس نے پکارا، خدا کو نہیں بلکہ شیطان کو پکارا اور اس سے مدد کا طلبگار ہوا۔ اس کی پکار پر شیطان نے اس کی مدد کی۔ رات کی تاریکی میں کھیولا اس کے سامنے ابھرا۔ شیطان نے مونک کو پیشکش کی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے کتاب لکھ کر دے دے گا، لیکن بدلے میں اسے مونک کی روح اور ایمان درکار تھا۔ موت کے واضح امکان کے سامنے راہب نے یہ تاریک اور کالا سودا فوراً قبول کر لیا۔ صبح جب خانقاہ کے دروازے کھلے تو لوگوں نے ایک ایسی مکمل کتاب تیار دیکھی جسے پورا کرنے میں انسانی عمر لگ جاتی۔ یہ وہی مینیوسکرپٹ تھا جو آج کوڈیکس گیگاز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کتاب میں اس افسانے کا سب سے بڑا ویژول پروف موجود ہے۔ صفحہ نمبر 290 پر آپ کو پورے صفحے پر شیطان کی ایک بڑی خوفناک تصویر ملتی ہے۔ اس تصویر میں شیطان کو ایک ہرے چہرے، لمبی سرخ انگلیاں، چھوٹے سینگوں اور ایک دوہری زبان کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ میڈیویل ایجز کی کرسچن ورلڈ میں کسی مذہبی کتاب میں شیطان کی مکمل مرکزی تصویر بنانا ایک بہت بڑا سن تھا، لیکن کوڈیکس گیگاز کے مصنف نے اسے مرکزی حیثیت دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ شیطان کا اپنا سیلف پورٹریٹ ہے۔ کوڈیکس گیگاز صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ علم اور ڈارک سیکرٹس کا ایک خزانہ ہے۔ اس کے کانٹینٹس میں مکمل لیٹن بائبل،
ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट का कंप्लीट टेक्स्ट, बोहेमिया की साल बसाल की मुकम्मल हिस्ट्री, बीमारियों के इलाज के लिए नुस्खे, हिफाजती तावीज़ात और स्पेल्स, एक्सरसिज्म के दौरान इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज, पुरानी काफिराना रस्में यानी पेगन रिचुअल्स और एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स भी शामिल हैं। ये किताब किसी एक मौजू पर नहीं बल्कि मिडीवियल टाइम्स के यूरोप की सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती है, जो एक ही इंसान ने एक हैरत अंगेज यकसा खत्ताती यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में मुरतब की। लेकिन इससे भी एक और पुरअसरार चीज जो इस किताब से जुड़ी है, कोडेक्स गीगास जहां भी गई अपने साथ तबाही और आग लाई। ये वो पहलू है जो इसके पुरअसरार सुपर नेचुरल लिंक की तरफ इशारा करता है। जिस पहली मॉनेस्ट्री में से लिखा गया वो जल कर राख हो गई, लेकिन किताब खुद मुकम्मल तौर पर महफूज रही। जब इसे दूसरी मॉनेस्ट्री में मुंतकिल किया गया तो वहां भी आग भड़क उठी, मगर एक बार फिर किताब हैरत अंगेज तौर पर महफूज रही। ये तबाही का सिलसिला सन 1648 में भी जारी रहा, जब स्वीडिश फौज ने इसे जंगी माल लूट के तौर पर स्टॉकहोम के रॉयल कैसल में पहुंचाया। कुछ सालों बाद पूरा महल जल गया और सिर्फ यही एक किताब शोलों से बच निकली। आज भी स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी के मुहाफिज कहते हैं कि रात को इसके करीब कदमों की आहटें, हल्की सरगोशियां और सफात के खुद ब खुद हिलने का एहसास पैदा होता है, जो इसके बारे में कदीम दास्तानों को जिंदा रखता है। इसके 620 सफात के देव कामत मैन्यूस्क्रिप्ट में एक और बड़ा राज छुपा है। इसके कुछ पेजेस मिसिंग हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये पेजेस गालिबन डीमोनोलॉजी से मुताल्लिक थे, यानी जिन्नात और शयातीन के उलूम और ब्लैक मैजिक के तरीके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन पेजेस को किसने फाड़ा। या तो राहिब मॉन्क ने खुद अपने तारीक इल्म और जुर्म का कोई हिस्सा छुपाने के लिए ऐसा किया, या फिर बाद के राहिबों ने ये फैसला करते हुए उनको हटा दिया कि ये मालूमात इंसानों के पढ़ने के लिए बहुत डेंजरस थीं। जो भी सच हो, इन गुमशुदा सफात ने इस किताब के पुरअसरार पस मंजर को मजीद गहरा कर दिया है। कोडेक्स गीगास आज भी स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में एक शीशे के ताक में महफूज है, लेकिन उसका राज बरकरार है। सवाल ये नहीं कि ये कितनी बड़ी है, बल्कि ये है कि क्या वाकई ये इंसानी कुव्वत से एक रात में लिखी गई थी। क्या इसमें वाकई शैतान का हाथ शामिल था, या ये किसी इंसान की इंतहाई गैर मामूली रियाजत और दीवानगी का नतीजा थी। जो भी हकीकत हो, एक बात यकीनी है कि कोडेक्स गीगास दुनिया की सबसे ज्यादा पुरअसरार और मुनफरिद किताब है, और शायद इसका राज हमेशा के लिए उसके वजनी सफात के नीचे दफन रहेगा।